آج اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا تو 10 حصہ محبت کے پیدا فرمائے۔ کتنے؟ 10 حصہ رب نے محبت کے پیدا فرمائے۔ ایک حصہ محبت کا دنیا میں رکھا اور 9 حصہ محبت تنہا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ ایک حصہ محبت کا رب نے دنیا میں رکھا۔ ایک حصہ محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ کہیں گم ہو جائے، کہیں چلا جائے، جب تک ماں اپنے لخت جگر کو تلاش نہیں کر لیتی ہے، ماں کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ جب تک باپ اپنے بیٹے کو تلاش نہیں کر لیتا ہے، باپ کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ایک حصہ محبت کا یہ عالم ہے، بیٹا بغیر بتائے گھر سے باہر چلا جائے، ماں کھانا نہیں کھاتی ہے، ماں پانی نہیں پیتی ہے، باپ کھانا نہیں کھاتا ہے، باپ پانی نہیں پیتا ہے، بہنیں گھر میں کام و کاج کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ ایک حصہ محبت کا یہ عالم ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کتنی محبت ہے، بھائی بھائی کے درمیان کتنی محبت ہے، بہن بھائیوں کے درمیان کتنی محبت ہے، باپ بیٹے کے مابین کتنی محبت ہے، ماں بیٹی کے درمیان کتنی محبت ہے۔ ایک حصہ محبت کا یہ عالم ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے بغیر چین و سکون نہیں ملتا ہے، لیکن وہ پروردگار عالم جو اپنے بندوں سے 9 حصہ تنہا محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے۔ باپ بیٹے کو چاہتا ہے، بیٹا باپ کو چاہتا ہے، بیٹی ماں کو چاہتی ہے، ماں بیٹی کو چاہتی ہے، بہن بھائی کو چاہتا ہے، بھائی بہن کو چاہتا ہے، بھائی بہن کو چاہتا ہے، بہن بھائی کو چاہتی ہے، رشتہ دار ایک دوسرے رشتہ دار کو چاہتے ہیں۔ ایک حصہ محبت کا یہ عالم ہے۔ مجنو لیلا کو چاہتا ہے، مجنو لیلا کو چاہتا ہے۔ آپ نے ہیر رانجھا کی داستان پڑھی ہوگی۔ ایک حصہ محبت کا یہ عالم ہے۔ انسان دنیا میں کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، مجنو لیلا سے محبت کرتا ہے، لیلا مجنو سے محبت کرتی ہے۔ کیا آج تک اس دنیا میں کسی مجنو نے لیلا کی تھوک سے پیار کیا ہے، لیلا کے ناخن سے پیار کیا ہے؟ نہیں۔ اگر مجنو نے پیار کیا ہے تو لیلا کی جسم سے پیار کیا، لیلا کی زلفوں سے پیار کیا ہے، لیلا کے جسم سے پیار کیا ہے۔ آج تک کسی مجنو نے لیلا کے تھوک سے پیار نہیں کیا ہے، لیلا کے ناخن سے پیار نہیں کیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، رسول اللہ کے ماننے والے تھے، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ نبی کے چہرے سے محبت کرتے تھے، نبی کے تھوک سے بھی محبت کرتے تھے، نبی کے ناخن سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ ہیں جو سرکار کے تھوک شریف سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وضو فرماتے فرماتے ایک شخص آیا۔ اس نے کیا دیکھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے وضو فرما رہے ہیں، اس پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، اس پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ اگر سرکار تھوکتے ہیں تو صحابہ تھوک اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، لینے کے بعد بطور تبرک صحابہ اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کتنا سرکار سے پیار کرتے تھے، تھوک شریف سے بھی پیار کرتے تھے، سرکار کے چہرے سے بھی پیار فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ دیکھو۔ وہ صحابہ جن کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ الرسول کے لیے تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ سنو، جاؤ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق میری بارگاہ میں چندہ پیش کرو۔ صحابہ گئے، جانے کے بعد اپنی اپنی حیثیت کے مطابق چندہ لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں گئے۔ جانے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب بھی اپنے گھر پہ گئے۔
جتنا سامان گھر کے اندر تھا سارے سامان کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد آدھا سامان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے آئے۔ اور دل میں خیال تھا کہ اے عمر، آج میں نبی کی بارگاہ میں اتنا خرچ کروں گا، اتنا دے دوں گا کہ سب سے آگے میں نکل جاؤں گا، سب سے زیادہ میں آگے نکل جاؤں گا، فہرست میں سب سے اوپر میرا نام لکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر کے سارے سامان میں سے آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں گئے تھے، سامان اکٹھا کیا تھا، تو گھر کے اندر جو سلبٹ تھی جس پہ مسالہ پیسا جاتا تھا، اس سلبٹ کو بھی رکھ لیا تھا گھر میں، جس سے جھاڑو لگایا کرتے تھے، جھاڑو کو بھی لگا لیا تھا۔ اپنے لباس سے اپنے بٹن بھی توڑ لیے تھے، بٹن کی جگہ پر کانٹے لگا لیے تھے۔ سارا مال اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں لے کے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے سارا مال آپ کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر یہ بتاؤ تم نے اپنے گھر پہ کیا چھوڑا؟ جب صحابہ نے مال چیک کیا تو اس میں کرتے کی بٹنیں تھیں، جھاڑو تھی، سلبٹ پیسنے والا سلبٹ تھی، مسالہ پیسنے والی، گھر کا سارا ساز و سامان تھا۔ سرکار نے پوچھا، اے ابو بکر صدیق یہ بتاؤ تم نے اپنے گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر پہ اللہ و رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ پروانے کو پھول، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ صحابہ کا حوصلہ تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ اگر کوئی چندہ لینے والا ہمارے دروازے پر پہنچ جائے تو ہم اپنے دروازے سے خالی واپس کر دیتے ہیں۔ ارے یار، کبھی تم نے سوچا اللہ ہی رازق ہے، وہی رزق عطا کرتا ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو رب کی راہ میں خرچ ضرور کرو۔ اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، رب کی بارگاہ میں خرچ ضرور کرو، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت بڑے بڑے عمراء بزرا کو دیکھا ہے، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا ہے کہ اتنا مال اللہ نے ان کو دیا، لیکن خدا نے ان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں عطا کی، دنیا سے چلے گئے، مر گئے۔ ذرا سوچئے پھر ان کے ساتھ کیا آئے گا؟ نہ مال کی زکوٰۃ، غریبوں کا جو حق تھا وہ بھی نہیں نکالا، دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔